بیٹیوں کے لیے باپ کا ہونا بہت ضروری ہے. بیٹیاں نہیں ہوں گی تو ان کی قدر کون کرے گا؟ لڑکیوں کی عزت کون کرے گا؟ ان کے اچھے رشتے کیسے ہوں گے؟ ان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو کیوں بھائی لڑکیوں کے لیے کیوں؟ لڑکوں کے لیے بھی تو باپ اتنے ہی ضروری ہے. اس کا شفقت بھرا سایہ ہونا بہت ضروری ہے، جو اسے ہر وقت گائیڈ کر سکے، بتا سکے، غلطی پہ اس کو ڈانٹ سکے، اچھی بات پہ اس کی تعریف کر سکے. جو بچے اپنے باپ کا کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتے ہیں. تو بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، دونوں کے لیے باپ کا سایہ بہت ضروری ہے. السلام علیکم، امید ہے سب بالکل ٹھیک ہوں گے. آج جب دنیا جو ہے وہ فادرز ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے معصوم دل جو ہیں وہ ہرٹ بھی ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے اور معصوم سوال بھی کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے. اسی طرح میرے بچے بھی مجھ سے بہت سے سوال کرتے ہیں. جو میرے نئے سبسکرائبرز ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ میرے 2 بچے ہیں، حالہ اور شایان، اور ان کے فادر جو ہیں وہ آج سے 5 سال پہلے کینسر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، لیکن انہیں اپنے فادر اچھے سے یاد ہیں. شایان کو تو اچھے سے یاد ہے. ہی واز 7 ایٹ دیٹ ٹائم. 7 سال ان کی عمر تھی اس وقت. اب تو ماشاء اللہ ہی از ان گریڈ 7. اور حالہ جو ہیں وہ 4 ایئرس کی تھی ایٹ دیٹ ٹائم. تو آج جب فادرز ڈے ہے اور حالہ اور شایان بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو بچوں کی طرح، دوسرے بچوں کی طرح شایان بھی کارڈ بناتے تھے اپنے ہاتھ سے اور فادر کو دیتے تھے. گروسری میں جو گفٹ لاتی تھی وہ میں پیک کر کے دیتی تھی، آپ فادر کو دے دیں، اپنے ابو، اپنے بابا کو دے دیں. بہرحال آج بھی یہی کوشچن وہ مجھ سے کر رہے تھے، ماما واٹ شوڈ آئی ڈو؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بابا، آپ اپنے بابا کے لیے بیٹے جو کام کر سکتے ہیں. دیکھیں، دنیا میں بہت سے بچے ہیں جن کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں. میں بھی بہت چھوٹی تھی جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ان 1997 ہی ڈائیڈ. میں بہت چھوٹی تھی ایٹ دیٹ ٹائم. اور امی کھڑی ہو گئیں. امی بہت مضبوط ہوئیں، ہمیں مضبوط کیا، پڑھایا لکھایا، بیاہ دیا، اور اچھی زندگی جتنا وہ کر سکتی تھی، دے سکتی تھی، سہولیات ہمیں دیں. ماں جتنا کر سکتی ہے اس کے پیک لیول تک انہوں نے کیا. ہر ماں کوشش کرتی ہے. یہاں پہ بہت سی مدرس سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی، جب آپ کے بچے، اگر ان کے والد خدا نخواستہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اس چیز کو ان کا ویک پوائنٹ مت بنائیے. ان کو مت گرنے دیجیے، ان کے معصوم دلوں کو مت ٹوٹنے دیجیے، ان کے معصوم سوالوں کو اگنور مت کریے. بیکاز ماں ایک بہت بڑا ایک پرسنالٹی ہے، ایک پرسن ہے جو ان کی پرسنالٹی کو بنانے میں ایک مین رول کرے گا، ٹھیک ہے، پلے کرتا ہے. اب جیسے اگر میں یہ سوچ لوں کہ بھائی میں بالکل یعنی اب جو ہے جیسے ہوتا ہے یوزلی ویڈو، ظاہر ہے ان کی اپنی پرسنل لائف یا ان کے دل مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں دنیا میں، اور بہت سی پریشانیاں ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. آج کل جیسے ہے ہر چیز، گھر کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بچوں کی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں، پھر کام اگر آپ کر رہے ہو تو ساتھ میں آپ وہ مینیج کر رہے ہوتے ہو، بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ چیز میں سمجھ سکتی ہوں، یہ وہ چیز ہے جس سے میں خود گزر رہی ہوں. لیکن اس سب کے باوجود میں ان مدد سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں. ان کو زندگی کے فل مزے دیں، ان کو کوشش کریں اپنی رینج میں جو سہولیات آپ انہیں دے سکتے ہیں آپ انہیں دیں. ان کو اس پوائنٹ پہ کہ ان کے فادر نہیں ہیں ان کو ویک مت ہونے دیں. دیکھیں، ان کو اس چیز کا یقین دلائیں کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے چلے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. یہاں پہ کوئی پرماننٹ نہیں رہے گا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو، انہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے بلا لیا، ٹھیک ہے. ان کو بھی موت تو سب پہ آنی ہے. تو انہیں اس چیز کا یقین دلائیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، اللہ تعالیٰ ان کی وہ مشکل آسان کر دیتا ہے. اور دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے فادر جو ہیں وہ زندہ ہوں، ٹھیک ہے. موت تو ہر کسی کو آنی ہے. ان کے معصوم دلوں کو مضبوط بنائیں، ان کی پرسنالٹی کو مضبوط بنائیں، ان کو یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. آپ ان کے بچے ہیں، ان کے صالح ثواب کے لیے
کام کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. جیسے کہ آج میں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ انسٹیڈ آف دس کہ آپ روئیں اور پرانے وقت کو یاد کریں، اٹس گڈ کہ آپ وہ باتیں یاد جو ہیں آپ کی آپ ان سے سنیں. اچھا آپ کے بابا ایسے کرتے تھے، آپ کے بابا ویسے کرتے تھے، اٹس گڈ. آپ ان کو اچھی اچھی باتیں ساری بتائیں انہیں اپنے فادر کی، لیکن ساتھ میں ہی انہیں بٹھائیں اور ان سے اپنے فادر کے لیے کچھ پڑھائیں. اگر وہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اٹس گڈ، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ درود شریف یا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص انہیں پڑھا کے باقاعدہ ان سے ان کے فادر کے لیے یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں. جیسے ہم جب بیڈ ٹائم پہ جاتے ہیں، میں حالہ اور شائن سے روز یہ کہتی ہوں 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے والد کے صالح ثواب کے لیے ضرور دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے. اور ساتھ میں ہی بہت سے آپ انہیں اگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیا کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے تو وہ یتیم تھے، ان کے والد اس دنیا میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اللہ پاک جس کو عزت دیتا ہے، اللہ پاک جس کو لوگوں کے دلوں میں چاہے دنیا اور آخرت، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اپنے نبی کے لیے یہ سب دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں الحمدللہ. تو اپنے بچوں کو اس طرح سے اسٹرانگ کریے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ یتیم ہیں تو آپ دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، یا آپ ایک سوسائٹی میں ایک بہت ہی ایک یو کین سے دیٹ ایک پاورفل بندہ ان دا اس سینس میں نہیں، ایک سکسیسفل بندہ آئی مسٹ سے آپ بن سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی دنیا کو بھی ساتھ چلانا ہے اور آخرت کا بھی خیال کرنا ہے، اور ان کو دنیا میں بھی یعنی ہر رنگ انجوائے کرنے دیں، اپنی خوشیاں جو وہ چاہ رہے ہیں، کارٹونز دیکھنا واٹ ایور، اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے کسی زندگی کی کسی خوشی پہ کوئی حق نہیں ہے. دے ہیو ٹو انجوائے ایوری تھنگ. ان کے لیے بریانی بنا رہی ہوں، ان کو بریانی بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے، بڑوں کو بھی اچھی لگتی ہے. چلیں جی، میں بناتی ہوں کھانا، اور آپ نے بالکل اداس نہیں ہونا. جو ویڈوز ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کو بھی خوش رہنا ہے. اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیے، کیونکہ اسی میں ہی فلاح ہے. اور اپنے بچوں کو بھی خوش رکھیے، اور دین اور دنیا ان کی اللہ تعالیٰ سب کی، جتنے بھی یتیم ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ جو یتیم نہیں بھی ہیں سب کی اچھی کرے. اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، ان کی پرسنالٹی کا، ان کے دلوں کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں.